السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج آپ لوگوں سے لبکشائی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ آپ لوگوں کے علم میں بھی ہوگا اور آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہونا چاہیے کہ دی کنفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ٹوڈے. جیسا کہ آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ کس طریقے سے ہمارے ناپاک اور جو ہمارے بزدل دشمن ہیں اس نے گزشتہ شب بزدلانہ طور پر حملہ کیا ہمارے ملک پر، اور اس نے ٹارگٹ کیا اسپیشلی ہمارے ریلیجیس کارنرز کو، جس میں مساجد کو ٹارگٹ کیا اس نے، اس کے علاوہ ہمارے کم سن بچوں کو ٹارگٹ کیا، عورتوں کو ٹارگٹ کیا. اور یہ ہمارے بزدل دشمن کی کوئی نئی نویلی بات نہیں ہے، یہ بلکہ 70-72 سالوں سے ایک لیگیسی چلی آ رہی ہے کہ وہ اسی طریقے سے رات کی تاریکیوں میں حملہ آور ہوتا ہے اور وہ ہمارے اسی طریقے سے جو سویلینز جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے. شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان سب چیزوں سے، ناپاک عزائم کو ایکسپریس کرنے سے وہ ہمارے حوصلے پست کر سکتا ہے، لیکن اس طرح ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ مزید پرعزم ہیں. ہم اپنے ملک کے ساتھ، اپنی افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے کہ ہمارا جو بزدل دشمن ہے اس نے ہمیشہ کی طرح آزاد کشمیر کو ہٹ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور ہمارے وہ جو لوگ جو LOC پہ رہائش پذیر تھے ان لوگوں کو موو آن کرایا گیا ہے اور موو آن کرنے کی ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ وہ کسی سیف سائٹس پہ چلے جائیں. تو ان لوگ جو آلریڈی سیف سائٹ پہ آزاد کشمیر میں رہائش پذیر ہیں ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے وسائل کو یوٹیلائز کریں ان لوگوں پر جو لوگ وہاں سے اس ٹائم موو آن کر گئے، کیونکہ یہی وقت ہے ہم لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کا شولڈر بننا ہے اور دشمن کی آنکھ سے آنکھ ملانی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم لوگوں کو بخوبی پتہ ہے کہ یہ جو ملک پاکستان ہے یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا گیا اور کشمیر ہماری چار رگ ہے. تو ہمیں ایک جسم کی مانند ہو کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور اس کو شکست دینی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج نہیں تو کل ہم لوگ ضرور فتح سے ہمکنار. اور ایٹ دی اینڈ میں صرف اپنی دلی تسکین کے لیے ایک شعر کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، میں اپنی خودی بیچ کر جھک تو نہیں سکتا، اور مٹنے کو تو مٹ سکتی ہے دنیا بھی لیکن تاریخ کے اوراق سے کبھی میں مٹ نہیں سکتا. تھینک یو سو مچ.